حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جو لوگوں سے الگ رہ کر عبادت کیا کرتا تھا۔ وہ ایک طویل مدت تک اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتا رہا۔ بادشاہ صبح شام اس کے پاس حاضر ہوتا اور اس سے حاجت وغیرہ پوچھتا تو وہ جواب میں کہتا کہ اللہ عز و جل میری حاجت کو زیادہ جانتا۔ اللہ عز و جل نے اس کی عبادت گاہ پر انگور کی ایک بیل اگا دی جس پر وہ روزانہ انگور لگتے۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتا تو اس سے پانی جو ہے نا بہہ نکلتا، وہ اسے پی لیا کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد مغرب کے وقت ایک حسین و جمیل عورت اس عابد کے قریب سے گزری تو اسے پکارنے لگی، اے اللہ عز و جل کے بندے۔ عابد نے جواب میں لبیک کہا۔ عورت نے پوچھا کیا تجھے تیرا رب دیکھ رہا ہے؟ عابد نے کہا هو اللہ الواحد القہار الحی القیوم العالم بما فی الصدور وباعث من فی القبور، یعنی میرا رب عز و جل ہے، وہ قہار ہے، یکتا ہے، حی ہے، قیوم ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے اور قبروں میں مدفون لوگوں کو اٹھانے والا ہے۔ عورت نے کہا کہ شوہر مجھ سے دور ہے، یعنی مطلب یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے آپ پناہ دیں۔ تو عابد نے کہا کہ اوپر جاؤ۔ جب وہ عورت عبادت گاہ میں داخل ہوئی تو اپنے کپڑے اتار کر برہنہ ہو گئی اور عابد کو دعوت نذرانہ پیش کرنے لگی۔ اس عابد نے اپنی نگاہیں جھکا لی اور عورت سے کہا تو برباد ہو، اپنا جسم ڈھانپ لے۔ عورت بولے اگر آج رات کو مجھے سے نفع اٹھا لے گا تو تیرا کیا جائے گا؟ تو اس عابد نے اپنے نفس سے پوچھا، عابد جو ہے اپنے نفس کو مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے اپنے نفس کو، تو کیا کہتا ہے؟ نفس بولا خدا عز و جل کی قسم میں تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔ عابد اپنے نفس سے بولا، وہ عابد اپنے نفس سے بولا تیری ہلاکت ہو، تو گندگ کا لباس اور آگ کے انگارے چاہتا ہے، میرے اتنے عرصے کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا زانی کی بخشش نہ ہوگی اور اسے منہ کے بل جہنم میں دھکیل دیا جائے گا؟ جہنم کی آگ کبھی نہ بجھے گی اور نہ ہی فنا ہوگی۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ عز و جل تجھ پر ایسا غضب فرمائے گا کہ پھر کبھی تجھ سے راضی نہ ہوگا۔ جب اس کے نفس نے، عابد کے نفس نے اسے مزید ورگلایا تو عابد بولا میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں۔ عابد جو ہے اپنے نفس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دنیا کی ہلکی آگ پر پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تجھے آج رات اس عورت سے نفع اٹھانے دوں گا۔ پھر اس نے چراغ میں تیل بھرا اور اس کی بتی کو بڑا کر دیا۔ وہ عورت بھی یہ سب باتیں سن رہی تھی اور عابد کا عمل دیکھ رہی تھی۔ پھر اس عابد نے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس نے ہاتھ نہ جلایا۔ عابد نے جو ہے اپنا ہاتھ بتی پر رکھا تو اس بتی نے عابد کا ہاتھ نہ جلایا۔ تو وہ بتی سے بولا کیا ہوا، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ آگ نے اس کا انگوٹھا جلا دیا، پھر اس کی انگلیاں اور پھر اس کا ہاتھ جلا ڈالا۔ اس پر عورت نے ایک زوردار چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس عابد نے اسی کپڑوں میں ڈھانپ دیا اسے۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون شیطان نے چیخ کر لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، عابد نے فلاں شخص کی فلاں بیٹی سے زنا کر کے اسے قتل کر دیا ہے۔ تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہو کر آیا۔ جب وہ اس عبادت خانے کے قریب پہنچا تو چلا کر عابد کو پکارا، اے عابد۔ عابد نے پکارے کا جواب دیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی کہاں ہے؟ عابد نے کہا وہ میرے پاس ہی نہیں ہے۔ عابد نے بولا کہ وہ میرے پاس ہی ہے۔ بادشاہ بولا اسے میرے پاس بھیجو۔ عابد بولا وہ تو مر چکی ہے۔ اب بادشاہ بولا جب وہ زنا پر راضی نہ ہوئی تو تو نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس عورت کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور عابد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ اور اس وقت جو لوگ زنا کرتے تھے تو ان کی سزا یہ ہوتی تھی، وہ لوگ جو ہے زانی کو آرے سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو اس عابد کو اس عابد کا جو ہاتھ تھا، ہاتھ آستین میں چھپا ہوا تھا، جو آگ پر اس کا جو ہاتھ جل گیا تھا،
وہ تو چھپا ہوا تھا اور وہ انہیں اپنا قصہ نہیں بتا رہا. پھر اس کا سر پر آرا رکھ دیا گیا، اس کا جو ہے نا اس کے سر پر آرا جو رکھ دیا گیا اور جلادوں سے کہا گیا کہ آرا چلاؤ. تو انہوں نے آرا چلا دیا. جب آرا اس کے دماغ تک پہنچا نا، جب دماغ تک پہنچا تو اس کے منہ سے آہ نکلی. تو اللہ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اس سے کہو کہ یہ کچھ نہ بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اس بندے کو کہو کہ کچھ نہ بولے، میں اسے دیکھ رہا ہوں. میرا عرش اٹھانے والے اور آسمان کے مکین فرشتے رو رہے ہیں. مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر اس نے دوسری مرتبہ آہ نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا. تو اس نے مرتے دم تک ہی کوئی آہ نہ نکالی اور نہ ہی کوئی اور بات کی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ عز و جل نے عورت کی روح واپس لوٹا دی. وہ عورت جو پہلے مر چکی تھی تو اس کی روح واپس لوٹا دی. خدا عز و جل کی قسم یہ مظلوم تھا. تو وہ عورت جو واپس اس کی روح لوٹا دی گئی، جب وہ زندہ ہو گئی تو عورت بولی خدا عز و جل کی قسم یہ مظلوم تھا، اس نے زنا نہیں کیا تھا، میں ابھی تک کنواری ہی ہوں. پھر اس نے لوگوں پر پورا واقعہ سنا دیا. تو انہوں نے عابد کا ہاتھ دیکھا تو وہ عورت کے بیان کے مطابق جلا ہوا تھا. وہ لوگ بولے اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم ہرگز اسے نہ چیرتے. جب وہ عابد دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا تو وہ عورت بھی اپنے سابقہ حالت میں لوٹ گئی. لوگوں نے ان دونوں کے لیے قبر کھودی تو قبر میں مشک اور عنبر کافور کی خوشبو پائی. جب وہ جنازہ ادا کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچے تو آسمان سے ایک منادی نے انہیں ندا دی، ٹھہر جاؤ، پہلے ملائکہ کو جنازہ پڑھنے دو. پھر ان لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور انہیں دفن کر دیا. تو اللہ عز و جل نے ان کی قبر پر یاسمین کا پودا اگا دیا اور انہوں نے ان کی قبر پر ایک تختہ پڑا ہوا دیکھا. اس پر لکھا تھا کہ اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے بندے اور ولی کے لیے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر نصب کیا اور اپنے ملائکہ کو جمع کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے خطبہ دیا. میں نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت فردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس کی 50,000 حوریں تیرے نکاح میں دے دیے اس بندے کو. اور میں اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور میں جو ہے اپنے فرمانبردار اور ڈرنے والے بندوں سے ایسا ہی پیش آتا ہوں.